میرے حساب سے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کون سی بھی کالج میں جائیں، بھارت کے کون سی بھی کالج میں جائیں، آپ کو وہاں پر مسلم لڑکیاں دکھیں گی لیکن مسلمان لڑکے نہیں دکھیں گے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے مجھے لگتا ہے. ماں باپ اپنے لڑکیوں کو تو سکھاتے ہیں لیکن لڑکوں کو جاہل رکھتے ہیں. اگر آپ ہی سوچیے، اگر آپ کی لڑکی پڑھائی کرے گی، یہ کرے گی، تو کیا وہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کرے گی جو جاہل ہو؟ یہ ایک بھی وجہ ہے. مطلب بہت سے وجہ ہے لیکن اس میں سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے اندر. یہ وجہ آپ نے جو آپ کو جو دکھا وہ آپ نے بولا نا. ہم تو اندر تک اس بارے میں کاروائی کر چکے. کیوں پتا ہے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ کیونکہ مسلمان بچوں کا کانفرنس مار دیا گیا ہے. وہ کتنا بھی اچھا پڑھ لے ہوئے، کتنی بھی اچھی وہ لوگ محنت کر لے ہوئے، ان کو وہ لوگ آگے آنے نہیں دیں گے. ان کو مارکس اچھے دیں گے نہیں، ان کو ہائیسٹ مارکس نہیں ملیں گے. اور یہ لڑکیاں جو ڈبو، جن کو کچھ نہیں آتا، خالی وہ بناؤ سنگار کے، ان کو ہائیسٹ مارک دے کے یہ لوگ پاس کرتے ہیں، کالج تک لے کے جاتے ہیں. ان کو اتنا چنے کی جڑ پہ چڑھاتے، اتنا چنے کی جڑ پہ چڑھاتے کہ وہ گرتی ہے تو ان کی جھولی میں سیدھا جاتی. سمجھے؟ اور لڑکوں کو اگر ان لوگ کے ساتھ میں اگر ان لوگ برابر اگر لڑکوں کے ساتھ ایمانداری بھی کر لیتے اور لڑکے پڑھ کے وہاں چلے جاتے تو اپنی لڑکی کو بچاتے نہیں. تو اپنی لڑکی کو بچانے والے نہیں رہنا چاہیے بول کے ان لڑکوں کا وہاں سے بائیکاٹ کیا ہے. اسکول سے ہی ان کو ختم کر دیا ہے. ان کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے کہ تمہاری اوقات ہی نہیں وہاں تک آنے کی. اور یہ جو طوائفوں کی طرح ان کو وہاں پہ بلا رہے نا، یہ پیسے طوائفوں کیسا پیسہ اچھالتے ویسا ہی لوگ ہے نا، ان کو مارکس اچھال کے مارکس دے کر ان کو وہاں تک بلا رہے. ہماری لڑکیوں کو، ہماری لڑکیاں وہاں جا کے ناچ رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ہمارے ماں باپ ان لڑکیوں کے وہ تیار کر کے بھیجتے لڑکی کو، جا بیٹا اور اونچا نام کر. جو کم ڈبائی ہے نا چھوٹی نے، تو بڑی والی تو اس سے زیادہ ڈبا، اور جو بڑی نے ڈبائی ہے نا تو چھوٹی والی اس سے کم نہیں کرنا. یہ باتیں کیا بولیں گے؟ لگتی ہے ان کو مرچی. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اگر مذہبی تعلیم کا وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے، پہناوے کا آبجیکشن ہے، یہاں تک کہ ہم کو ہمارے ساتھ میں جاتی وادی کی جاتی ہے، ہم کو ان کی جیسا بن کے رہنا پڑ رہا ہے. کیا مجبوری پھر؟ کیوں جانا ہے وہاں پر اپنی بچے کو پڑھانے کے لیے؟ کیوں بھیجنا ہے؟ اتنی کیا آفت آ گئی کہ تمہاری بیٹی کو لڑکا نہیں ملے گا، یا پھر تمہارے پاس دینے کے لیے لڑکیوں کچھ نہیں ہے؟ دہیج کے ڈر سے لڑکی کو بھیج رہے ہو کہ وہاں سے کوئی پٹا پٹو کے نکل جائے میری بیٹی، تاکہ میں دہیج کے آج سے بچ جاؤں. اور کتنی غیرت للکارے تمہاری بتاؤ، کیسا تمہارے شرم آئے گی تم کو یہ بولو. یہ وائس ریکارڈنگ جو دیوں نا، یہ ان تک پہنچاؤ جو اپنی بچیوں کو آگ بند کر کے جو یہ سب چیزیں ہضم کر رہے ہیں. جہنم کی آگ تصور کرو. تھوڑا اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو نا چولہے پہ رکھ کر دیکھو، اس کے بعد سوچو کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے. یہ بچے کو تم کیا کرنے بھیج رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ جب تم کو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کی کمائی نہیں کھانی ہے، اور کوئی ایسا بات بھی نہیں کہ تم اس لڑکی کو اچھا رشتہ دیکھ کے کرنے کی تمہاری اوقات یا طاقت نہیں ہے، یا پھر تم جو ہے وہ بچی سے غافل ہو، پھر کیوں اتنی بڑی تم لوگ غلطی کر رہے ہو؟ غیر استاد سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے جس مذہب میں، وہ غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ میں بیٹھ کر غیر مذہب کے استاد سے تعلیم لے رہی ہے لڑکی. وہاں شیطان نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اسلامی تعلیم کا حکم، اسلامی تعلیم کے لیے حکم نہیں ہے غیر مرد کے سے لینے کا. اسلامی تعلیم جس میں تو اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے، یہاں کون سی باتیں ہو رہی بھائی؟ اللہ رسول کا تو نام و نشان نہیں ہے وہاں. اور آپ کی بیٹی کا پلو تو سر کے نیچے ہوگا، وہاں سر پہ لے کے بیٹھے گی وہ تعلیم لینے کے لیے. ہاں، جب پڑھائی علم لیا جاتا ہے تو سر پہ رکھا جاتا ہے. ننگے سر کون سی تعلیم لے رہی ہے تمہاری بیٹی؟ کون سی تعلیم سیکھے گی تمہاری بیٹی؟ کیا اترے گا تمہاری بیٹی کے دل میں؟ کیا اترے گا اس کے دماغ میں بغیر سر پہ دوپٹے کے؟ کیا اترے گا؟ ہاں، یہ آج کی نسل اگر یہ ہے تو ان کی نسلیں کیسی ہوگی؟ یہ تو ہماری نسل ہے نا، ہم تو سر پہ لیتے تھے نا، لیتے ہیں نا. یہ ہماری اولادیں ہیں نا جو سر ڈھک کے چلتی تھی، نقاب میں چلتی تھی، نوز پیس لگا کے چلتی تھی، ان کی اولادیں یہ. تو یہ جو بالکل یہ سب چیزیں کرنے تیار نہیں ہے، تمہارے پیچھے دیکھو جا کے ان کے رنگ تمہارے سامنے نکلتی ہے نا، منہ ڈھک کے وہاں جا کے دیکھو. اور اس کے بعد اور برقعے میں بھی یہ کام چل رہے، برقعے میں چل رہے یہ سب کام. ان کی اولادیں کیسی رہیں گی ذرا تصور تو کرو. بس اتنا ہی بولوں گی، اپنی اولادوں کو تم لوگ جو ہے شیطان کے حوالے مت کرو. غیر
मुस्लिमों के साथ में तुमने अगर अपनी बच्चियों को छोड़ दिया, हिफाजत करने वाला कौन नहीं है वहां पर? अल्लाह बेशक है, मगर खुद तुम खड्डे में गिरोगे, बोले अल्लाह अल्लाह है हमको बचाएगा। खड्डा दिख रहा नहीं, आंख नहीं है तुम्हारी, उसी अल्लाह ने दी है ना तुमको आंख, उसी रब ने दी है ना तुमको दिमाग, फिर क्यों इतना अंधाधुन? ऊंट के लिए हुक्म कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हजरत में अगर ये ऊंट अल्लाह के हवाले छोड़ दूं, नहीं, पहले रस्सी से बांध और फिर अल्लाह के हवाले छोड़, फिर वहां से हट के भाई अभी अल्लाह तेरी निगरानी में। रस्सी खोल के ऊंट को तुम अल्लाह के हवाले, फिर तो वो किधर भी जाएगा, कोई भी दिशा में। ये कौन सा तकवा, ये कौन सा भाई तुम्हारा अल्लाह के ऊपर यकीदा, ये कैसा यकीदा है? हाँ, वाह रे वाह, बेवकूफी काम भी तुम करोगे और सारा मलबा अल्लाह के नाम पे डालोगे। अल्लाह ने किया, अल्लाह की मर्जी थी, मर्जी तुम्हारी और नाम अल्लाह का। अल्लाह ने जो तरीके से कहा उस तरीके से अल्लाह जिम्मेदार है, तुम्हारे तरीके से चलकर अल्लाह जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।